اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دشمنوں، سب کو السلام علیکم. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو اپنے گروپ کا مقصد اور تعارف فرمایا تھا. اب ہم اس کا مختصر علم آخر الزمان، ایسکیٹولوجی، اینڈ آف ٹائم نالج، کتابوں کے مطابق قرآن، احادیث، ضعیف احادیث، صوفیہ، انبیاء اور اماموں کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہت اختصار کے ساتھ مختصراً اور بہت ضروری جو ہمیں آنی چاہیے، جو ہمارے لیے فائدہ ہے، جس کا مقصد بنانا تھا، وہ آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. پہلے سے ہلکا سے دوبارہ سے پھر تعارف کر دیتے ہیں. ایسکیٹولوجی علم آخر الزمان سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ علامات ہیں، وہ نشانیاں ہیں، وہ صورتحال ہے جو ہمیں اس چیز کا پتہ دے گی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اورینٹیشن آف اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس، ارد گرد کا ماحول اور تخیل اور معاملات کو اور آنے والے علامات کو اور آنے والے پیشن گوئیاں کو علم آخر الزمان کہتے ہیں. اس کا مقصد ہمیں اس چیز کا تعین کرنا ہے، ہمیں اس چیز کی آگاہی دینا ہے، ہمیں اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، تاکہ ہم اس کے لیے بہتر طور پہ تیار ہوں. سب سے بڑا مقصد اس کا خشیت الہی، خوف خدا پیدا کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھی خبروں کی اس میں نشاندہی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا آنا اور جنت کا، اس کے بعد فوت ہونے کے بعد جنت کی پیشن گوئی اور عذاب سے نجات. اور ڈرانا اس بات سے کہ ایک عذاب شدید سے ہم گزریں گے، اس کے لیے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. ایک عذاب شدید ہمیشہ کا رہنے والا جہنم آپ کو مل سکتی ہے، اس کے لیے بہتر تیاری ہوتی ہے. دینی معاملات، اخلاقیات، عبادات، اعمال کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں وقت تعین ضروری ہے اور اس کا خوف بھی ضروری ہے. اور ہم اس کی خوشخبریاں ہمیں مزید جذبہ پیدا کرتی ہیں، ہمیں توجہ دلاتی ہیں، ہمیں اس میں گہرائی سے سوچنے کی قوت دیتی ہیں معاملات کو. چلو بہرحال یہ تعارف تھا علم آخر الزمان کا. پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کے حضرت وسلم کی صحیح ہیں احادیث، متواتر احادیث کے ساتھ ساتھ حسن احادیث کو سامنے رکھیں گے اور ضعیف احادیث بھی، غیر متواتر اور غیر مشہور، غیر سیاستہ کتابوں کو بھی سامنے رکھیں گے. اور اس کے حوالے سے وہ لوگ کچھ انبیاء کے اقوال بھی رکھیں گے، ان کی بھی پیشن گوئیاں جو جس چیز کی حضرت وسلم نے اجازت دی ہے کہ کوئی مجھ سے مطابقت رکھتی ہوئی ابن ماجہ کی کتاب میں ہے ایسی حدیث. ڈاکٹر شاہد مسعود نے بہت اچھا کام کیا ہے اس پہ. اردو زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، ویڈیو دیکھنا چاہیں، حوالے دیکھنا چاہیں، بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چند اور علماء جو آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا تصاویر کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. اور اگر آپ کو اس کا شوق ہے تو اس میں شیخ عمران ازہر سب سے بڑا نام ہے، سلفی اہل حدیث عالم ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، غیر مسلم بہت سے مسلمان ہیں ان کے ہاتھ سے، بہت سی ڈگریاں وہ رکھتے ہیں اس معاملے پہ اور سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں پیشن گوئیوں کے حوالے سے. لیکن وہ ضعیف حدیث کو بیان نہیں کرتے، صوفیہ کو بیان نہیں کرتے اور انبیاء کی مثالیں بھی نہیں بیان کرتے. لیکن ہاں کچھ معاملات پہ عیسائیوں کے کچھ جب وہ انگریزوں کے لیکچر دیتے ہیں تو اس کو بیان کرتے ہیں. تو اگر وہ تیسرے نمبر پہ آپ جو اور بہت سارے ہیں جیسے انالسٹ ہیں، ڈاکٹر سرار احمد جو ہیں جو عالم بھی تھے اور انالسٹ تھے، اب ان کی بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے اولیاء مقبول جان جو ہے انالسٹ میں، اولیاء مقبول جان بھی اس میں شامل ہیں. اور اگر ترکی اسکالر جو ہیں، سنی ترک اسکالر میں سے بہت اچھا انہوں نے کام کیا جو کسی نے نہیں کیا. سیکولر ٹائپ ہیں، لبرل ٹائپ ہیں. عدنان اختر کے نام سے haruniyaya.com ان کی سائٹ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت اچھی تفصیل موجود ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے سید سلمان ندوی ہیں اور عربیوں میں قاضی پورا نام نہیں، ارشد قاضی کے نام سے ایک ہیں، نام نہیں ذہن میں ابھی آ رہا پورا. اکثر ان کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں میں، انگلش میں بھی ہیں اور ان کے عربی میں بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سلفی وہابی ہیں وہ. اور اس کے علاوہ مفتی مینک اور عربی اور مفتی مینک کے علاوہ جو ہے
وہاج چرین یہ عربی میں اور انگلش میں دونوں میں بیان کرتے ہیں، یہ اگر آپ کو ان کو سنا. اور شیعہ علماء میں جو سید علی موسوی ان کی کتاب یہاں موجود ہے، وہ میں نے پہلے بھی تعارف کرایا تھا، تو دوبارہ بھی ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. ان کی کتاب یہاں موجود ہے میرے پاس 3 جلدوں میں. چلیں بہرحال ہم نے اس کو مختصر رکھنا ہے، پہلے تعارف کرا چکے ہیں. اب اس میں ہم جو چیزیں میں نے بڑی مشکل سے ضروری چیزیں سمجھی اپنے طور پہ اپنے اندازے سے، اس طرح سے کسی نے بیان نہیں کیا، سب کا اپنا ایک علم ہے، سب کی اپنی کوشش ہے، سب کی کوشش جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس سے کسی نے ایک نے بھی کوئی بات کی ہے جو ضروری ہے اور باقی کسی نے نہیں کی اور حوالہ موجود ہے وہ بھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں. سب سے پہلے حضور وسلم کی حدیث کے 5 ادوار، حضور وسلم ڈاکٹر سعد احمد نے اس پہ بہت اچھا بیان دیا ہے. 5 ادوار ہوں گے میرے سے لے کے قیامت تک. ایک میرا دور جس میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے پردہ کرنے کے بعد میرے خلفائے راشدین کا دور ہوگا. 30 سال ٹوٹل ان کے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا یہ ایسا ہوگا جیسے میری نبوت ہے، منہاج النبوہ ان خلافہ منہاج النبوہ، وہ خلافہ جو نبوت کے طرز پہ موجود ہوگی. اور فرمایا 5واں جو ادوار ہوگا وہ بھی خلافہ منہاج النبوہ، یعنی نبوت میری نبوت کے مطابق ایک خلافت آئے گی، جو کہ امام آخر الزمان امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا متفقہ دور ہوگا، یا دونوں کا علیحدہ ادوار ہوں گے. تو یہ باقی دوسرا، تیسرا اور چوتھا علیحدہ سے بیان کیا. دوسرا دونوں کا 30 سال کے بعد، جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ ملوکیت کہلایا. حضرت وسلم نے اس کو ملوکیت کہا، خلافت نہیں کہا. ہم احتراماً بنو امیہ کو، بنو عباس کو، عثمانیوں کو اور فاطمیوں کو ہم لوگ اخلاقاً خلافت کہتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق خلافت نہیں، یہ ملوکیت ہے. ملوکیت اور خلافت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خلافت وہ ہوتی ہے جس میں بزرگان دین یا چنیدہ لوگ اور پسندیدہ لوگ اور اللہ کے پیارے لوگ جیسے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت وسلم کے بعد کس کو خلیفہ بنانا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر اور حضرت علی کے معاملے میں ہوا کہ صحابہ کی اکثریت نے ان کو پسند کی، جیسے اس کو پسند کیا متفقہ علیہ رائے کے مطابق. اور اس کو فقہ مدینہ بھی کہتے ہیں، یا اجماع مدینہ، اجماع امت بھی کہتے ہیں، اجماع صالحین بھی کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں. تو وہ جو سلسلہ جو کہ پسند کر کے صحابہ کی مرضی کا آیا، وہ اللہ کی نظر میں اس کو پسند کیا گیا، اور وہی خلافت کا بنیادی اصول ٹھہرا. جس طرح آج کے دور میں جمہوریت میں ہر کسی کو چننے کی اجازت ہے، لوگوں کی چننے سے ہی ایک بہترین حکومت آتی ہے. لیکن ارسطو اور سقراط اور افلاطون جیسے بڑے فلسفی دنیا کے جو نام ہیں، وہ اس ڈیموکریسی کے، اس قانون کے سخت خلاف تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ صرف علماء پسند کریں، علاقے کے مہذب لوگ پسند کریں، تعلیم یافتہ لوگ پسند کریں، نہ کہ عام بندے کو ایک ووٹ کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خلافت میں بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو خلافت کا ووٹ حاصل نہیں تھا. اکثریت جو کی رائے اور علماء حق جو ہوتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو معززین ہوتے ہیں، جو کابر ہوتے ہیں، جید صحابہ تھے، انہوں نے فیصلے کیے تھے. تو یہ فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں. تو ملوکیت کا آغاز ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے مطابق. اس کے بعد فرمایا جو پہلی ملوکیت ہوگی، انہوں نے فرمایا وہ کوڑے برسانے والی ہوگی. دوسری جو سلسلہ، دوسرا فیز ہوگا میری امت کا، وہ ایسے حکمران آئیں گے جیسے ظالم حکمران ہوں گے، اور کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی. یہ لفظ استعمال کیا. دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا. چوتھا جو ہے حضرت نے فرمایا فاسق، فاجر اور بد اخلاق اور بد کردار حکمران ہوں گے، اور لوگ بھی ایسے ہوں گے، جو کہ چوتھے فیز کے بھی لاسٹ فیز میں، بدترین کے بھی بدترین میں. دور فتن اسی کا حصہ ہے. اسی فیز کا آخری حصہ دور فتن ہے، جو کہ 2000 کچھ علماء کے نزدیک ڈاکٹر اسرار احمد کے 1992 سے شروع ہو گیا، اور اکثریت علماء کے 2011 شام کے میں آ کے یہ حدیثیں پوری ہو گئیں. تو دور فتن کا یہ آخری فیز ہے. ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی جو ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ 2018 میں دور فتن کے 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ، آخری حصہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ہم اس میں ہیں. اچھا 5 ادوار ہو گئے. ہم 5 ادوار کو ہم شرعی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو 5 ادوار کے، یہ دیکھیں، یہ سکے ہیں جو کہ بنو امیہ کا، یہ بنو عباس کا، بنو امیہ کا، یہ پہلے سکے ہیں. اور اسی طرح یہ سکے مختلف ادوار کے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ چاندی کے سکے ہیں جو کہ مختلف خلافتوں کے ہیں، جس میں یہ ہند کی بھی خلافت کے ہیں، اور بنو عباس کے بھی ہیں، اس میں بنو عثمانیوں کے بھی ہیں، اس وقت سے لے کے بنو عثمانیوں کے آخری ادوار کے، اور عثمانیوں کے ترکی جو کہ بن گیا ریپبلک ترکی، اس کے بھی سکے موجود ہیں. اس تمام 5 ادوار کے
اس میں سکے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ثبوت کے طور پہ، ہمیں نشانی کے طور پہ یہ حدیث کی تکمیل آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے یہ چاندی کے سکے پہلے شروع ہوئے تھے اسلامی تاریخ کے. تو یہ وہ سکوں میں سے سکہ ہے بنو امیہ کا، یہی بنو عباس کا اس ملتے جلتے سکے تھے. عثمانیوں نے تھوڑا تبدیلی کرنا شروع کی، اس طرح سے مختلف ادوار رہے. تو یہ 5 ادوار کو پورا کرتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے طور پہ اس حدیث کو اپنے طور پہ بیان کیا بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے کہ ہم اس وقت کم از کم 4.5 اگر حدیث 5 فیز کے، چوتھا فیز کے آدھے حصے کے قریب کہیں پہنچ گئے، اور ان کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے اور تقریباً 11-12 سال غالباً ہو گئے. تو میرے خیال میں، اور ہم اس کے بھی بہت کافی 4.5 کے قریب آ گئے ہیں، کیونکہ حضرت وسلم کی حدیث ہے کہ آسمانی جو بڑی نشانی ہوں گی آخر دور میں اس طرح گریں گے جس طرح ایک موتی کو، پروئے موتی کو توڑ دیا جائے اور اس ٹوٹے ہوئے ہار میں سے موتی جس تیزی سے گرتے ہیں، یعنی کہ ملٹی سیکنڈز کا ٹائم میں جس طرح وہ گرتے ہیں اس طرح نشانیاں تیز سے آئیں گے. تو اس کے بعد بہت تیزی سے نشانیاں آئے. اگر ان کو اللہ مزید زندگی مہلت دیتا تو آج جو انہوں نے تبصرے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جو تبصرے کیے تھے احادیث کو سامنے رکھ کے کیے تھے وہ سارے تقریباً ان کے بعد پورے ہو رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے احادیث کو سامنے رکھا تھا. احادیث پوری ہو رہی ہیں، وہ ہوتے تو بہتر طریقے سے اس کو بیان کرتے. بہرحال یہ 5 ادوار کا ہو گیا. ہم 5 ادوار کے ہم تھوڑا سا نقشہ بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ نقشے کے مطابق ہم لوگ اس وقت تقریباً کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ 5 ادوار میں جو ہماری خلافتیں آئی ہیں یہ کس طرح سے پوری ہوئی ہیں. مثلاً یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. یہ 5 ادوار کے نقشے ہیں جس میں میں نے یہ نشان لگایا، یہ ساری خلافت عثمانیہ اور تک یہاں تک ایکسپینڈ ہوئی تھی. لاس خلافت، اس سے پہلے یہ سارا جتنے ایریا ہے جہاں یہ اورنج ہے، یہ تبرستان، سینٹرل ایشیا، یہ خلافت عثمانیہ میں بھی رہی، عباسیہ میں بھی رہی، اور یہاں تک آدھے یورپ تک عثمانی گئے، یا افریقہ کا ہے. یہ وہ اسلامی خلافتیں جو 5 ادوار ہمارے 3 ادوار پورے ہوئے، 3 ادوار اس میں پورے ہوئے، اور چوتھا ہوا ہے جس میں ہماری جمہوری حکومتیں ہیں اور اسی میں ہماری سوشلسٹ حکومتیں ہیں، ہمارے پہ قبضہ ہو گیا. اسلامی ممالک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جنگ عظیم اول میں خاص طور پہ خلافت عثمانیہ توڑی گئی، چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے ممالک کے، اور کہیں بھی اسلامی نظام حکومت نہیں رہی. اب 4.5 میں آ کے وہ جمہوری کوئی جمہوری بن گئے، تھوڑے بہت سوشلسٹ بن گئے، اور اس حساب سے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے حکومت ہوئی. اب اس کے بعد ایک اہم ہم نقطے پہ بات کریں گے 6 چیزوں، جس کا سب سے بڑا مقصد ہے اس گروپ ہمارا اس ویڈیو کے بنانے کا یا گروپ بنانے کا. حضرت میں 6 حوالے میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، وہ حوالے اس کے بعد میں اس ویڈیو کے ساتھ بھی اور اگلی ویڈیوز میں بھی دیے جا چکے ہیں حدیثوں کے. تو حضرت وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے ایمان لے آؤ. 6 چیزیں کون سی ہے؟ کسی کی موت. یہ حدیث ہم لوگ 36ویں جنریشن ہے حضرت وسلم سے لے کے اب تک، ہماری 36ویں جنریشن اور ہمارے نیکسٹ 37 جنریشن آ چکی ہے. 36ویں جنریشن اور آنے والی جنریشن کا توبہ کا دروازہ کوئی بھی فوت ہو گیا اس کا بند ہو گیا، لیکن جو ہماری جنریشن اور ہماری نیکسٹ جنریشن ہے ہمارے لیے 5 چیزوں کا اضافہ ہو گیا. اس لیے یہ ویڈیو بنانا ضروری ہے. اس سے پہلے ہم سے پہلے یہ ایک ہی توبہ کا دروازہ بند ہونے کی نشانی تھی، ایک. اب ہمارے لیے 6 ہو گئی. کس طرح 6 ہو گئی؟ دوسری جو توبہ کا دروازہ ہے دخان یعنی آسمان سے آنے والا دھواں، اس سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. سورج کا مغرب سے نکلنا، اس سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. دجال اپنی ظاہری شکل میں آئے گا، اس سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اور سورج کا ایک دن کے لیے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، اس سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے میدان حشر ہی قائم ہو جانا. یہ میدان حشر قائم ہونے والا جو ہے یہ ان 6 میں سے موت سب کے لیے ہے اور باقی 5 ہمارے لیے ہیں. یہ جو توبہ میدان حشر ہی قائم ہو جانا یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے دور میں سیکوینس ایک حدیث یہ بھی کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی. یعنی کہ جو 5 توبہ کا دروازہ بند کرنے والی نشانی ہے ان کے بغیر ڈائریکٹ بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے. یہ یعنی جوج مجوج کے آئے بغیر، دخان کے آئے بغیر، سورج کے مغرب سے نکلے بغیر بھی ایک اچانک قیامت قائم ہو سکتی ہے. یہ ہمارے لیے یہ بھی ہے. اور ہمارے بعد جب یہ 4 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ہماری اگلی جنریشن جو ہوگی جن کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، یا بچے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، یا نئے پیدا ہونے والے بچے ہوں گے ان سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، تو وہ تو معصوم پیدا ہوں گے، ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا. ان کے اوپر وہ ایک شرط 2 شرطیں ہوں گی. ایک جو مر گئے، اور دوسرا یہ کہ اچانک قیامت قائم ہوگی. ان کے لیے پھر 2 شرطیں ہوں گی. باقی ہمارے لیے سب 5 ہیں، بلکہ 6 کی 6 ہیں. ٹھیک ہے.
یہ توبہ کا دروازہ بند کرنے کی دوبارہ سن لے کون کون سی ہے. کوئی مر گیا اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت ان 6 چیزوں سے پہلے توبہ کر لو. اگر توبہ کی ہوئی ہے, ایمان والے ہو, تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو, کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد نیکیوں کی بہت کمی کر دی جائے گی, نہ ہونے کے برابر ہوں گی. اب کسی کی موت سے پہلے, نمبر 2 آسمان سے آنے والا دخان دھواں, نمبر 3 دجال ظاہری شکل میں آ جائے, نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا, 5 دابۃ الارض جانور جو سب کو آ کے نشان لگائے گا, اور 6 میدان حشر ہی قائم ہونا. یہ 6 چیزیں. اس کے بعد سب سے ضروری چیزیں ہمیں بتانے والی ہیں کبیرہ علامات ہیں. صغیرہ علامات, متوسطہ علامات اور کبیرہ علامات. صغیرہ وہ ہیں جو حضرت وسلم کے زمانے میں ہی پوری ہو گئی ہیں, صحابہ یا تابعین کے زمانے تک کی تقریباً علماء اس طرح بتاتے ہیں کہ وہی صغیرہ بنتی ہیں, ابتدائی بنتی. دوسرا فیز متوسطہ ہے, وہ بہت لمبا فیز ہے. ہم متوسطہ کی آخری سائن میں ہم نے دیکھا, لیکن ہم کبیرہ کا بھی سٹارٹ دیکھ چکے ہیں. 2 نشانیاں کم از کم پوری ہو گئی ہیں. 10 کبیرہ نشانیاں اب کون سی ہیں؟ یہ جو 6 آپ کو بتائیں گے, اس میں موت کے علاوہ دخان اور دجال کا ظاہری خروج ظاہری, اور دابۃ الارض سورج کا مغرب سے نکلنا, اور اس کے علاوہ یاجوج و ماجوج ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, یہ 6 ہو گئے. میدان حشر کا قائم ہونا 7 ہو گئی. اور دنیا میں 3 جگہ خسوف ہونا. دنیا میں 3 ایسی جگہوں گے جہاں زمین دھس جائے گی, بڑی آبادی اس میں ہلاک ہوگی. کچھ میں یہ کہ زلزلہ آئے گا, کچھ میں یہ کہ ہلکی آبادی اس میں, یعنی زمین کھلے گی, زمین میں سوراخ بن جائیں گے, جس کو انگلش میں سنک ہول ہوتے ہیں. اکثر سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں, بہت تیزی سے جاری ہے. اب پتہ نہیں وہ مشرق و مغرب والا کون سا, یہ واضح نہیں ہے کس ملک میں, کس علاقے میں. ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرۃ العرب میں. جزیرۃ العرب یعنی سعودیہ کے علاقے میں, آج کا سعودیہ یا ارد کا علاقہ ہے. اور مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام بیدا پہ یہ ہوگا. یہ اس ایک جگہ کا مخصوص کیا گیا مدینہ مکہ میں, اور تقریباً ایک فوج ہوگی جو کہ پوری کی پوری دفن ہو جائے گی وقت امام کو جو ہلاک کرنے آ رہی ہوگی یا گرفتار کرنے آ رہی ہوگی. یہ ایک واضح ہے, باقی مشرق مغرب کی واضح نہیں ہے. یہ 10 ہیں کبیرہ علامات. ان میں سے پہلے آپ کو بتاؤ, موت کے علاوہ 5 ایسی ہیں, انہی 10 کبیرہ میں سے جو توبہ کا دروازہ بند کرتی ہیں. جس اب وہ موٹا آپ کو بتاؤ کبیرہ علامات میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ جو کووڈ آیا, یہ جو کرونا آیا, اس نے یہ دخان کی مانند ہے, کیونکہ آسمان سے اس کی احادیث میں تفصیل ہے, قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں اس پہ آیت ہے سورہ دخان کے نام سے. اس کی پھر تفصیلات جو ہیں احادیث میں, جس کی میں نے پڑھی, اس میں ایک ناک سے خون نکلنا, اور اس میں یہ بھی حدیث ہے کہ مومن کو نزلہ زکام ہوگا, سادہ نزلہ زکام ہوگا, اور کفار کے لیے بڑا شدید عذاب ہوگا. اور اس کو اگر آپ ایویلویٹ کریں تو مسلمان ممالک میں بہت کم ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور کفار کے ممالک میں, ویسٹ میں, USA میں, فرانس میں, جرمنی میں, انڈیا میں, ہندوؤں کے انڈیا میں, اسرائیل میں, اور یورپ کے اسپیشلی ویسٹرن یورپ میں بہت شدید نقصان ہوا. جاپان میں اب ہو رہا ہے, تو برازیل میں تو بہت شدید ان کی اموات ہوئی ہیں, اور بہت شدید لوگ سیریس ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ہوئے ہیں, کم ہوئے. نزلہ زکام مجھے بھی ہوا, نزلہ زکام ہوا, بری حالت ہوئی, بخار بھی ہوا, لیکن اس طرح سے نہیں کہ سانس بند ہو, وہاں تک کیفیت نہیں پہنچی. تو یہ دخان ہو سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہوا, اور دخان کی علامت یہ تھی پوری دنیا میں ہوگا. اور عام عذاب, یہ ایک عذاب شدید کی نشانی ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے اپنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے مکمل ہلاکت نہیں ہوگی. حضرت وسلم کی دعا ہے, اور اس سے بہرحال اس میں یہ حدیث بھی ذہن میں ہمیں رکھنی ہے. ایک اور پوائنٹ جو کہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ ہے 2/3 گلوبل ڈیتھ. عیسیٰ علیہ السلام کی آنا ایک خوشخبری, امام کا آنا ایک خوشخبری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تب ہوگا ممکن جب سورج مغرب سے نکل آئے گا, توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا, دجال کا خروج ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت 9 ارب ہیں, 8 ارب ہیں, تو تقریباً 5 ارب کے قریب لوگ مریں گے. تب دجال کا خروج ہوگا, امام مہدی کا ظہور ہوگا, اور عیسیٰ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. یہ پوائنٹ بہت ضروری ذہن میں رکھنا ہے. اور کبیرہ علامات میں یہ لگتا ہے کہ دخان جو ہے احادیث کی بنیاد میں رکھ کے توبہ کا دروازہ بند کر چکی ہے, کیونکہ اس میں ایسے ایسے علاقے, کریبتی اور سولومون آئی لینڈ اور وینوٹو, ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں جہاں 1000 پاپولیشن ہے, 500 پاپولیشن ہے, چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جہاں لوگ آبادی نہ ہونے کے برابر, ٹورسٹ پلیسز ہیں, یا جب کوئی ٹریول کر ہوتا ہے تو وہاں گزرتے ہوئے رک کے لوگ جاتے ہیں, کوئی آبادیاں باقاعدہ نہیں ہیں. وہاں بھی یہ کرونا گیا, اور وہاں بھی ہلاکتیں ہوئی. انٹارکٹیکا میں ہلاکتیں ہوئیں, اسپیس اسٹیشن میں بھی کرونا میں جو جانے والے لوگ ساتھ لے گئے, تو شپوں میں لے کے گئے, اس طرح کے حالات ہوئے پوری دنیا میں. تو یہ لگتا ہے, میرا یہ اندازہ ہے, یہ میرا اندازہ ہے. کچھ علماء سے پوچھا, انہوں نے نہ تصدیق کی نہ اس کو ریجیکٹ کیا. کچھ علامات کو سامنے رکھتے یہ دخان یہی تھا, دخان سے مراد دھواں مراد. لیکن اکثریت علماء جس سے میں نے یہ سوال ڈسکس کیا, انہوں نے کہا وہ ہمیں تو یہی بتایا گا کہ حدیث, بہت سی احادیث جو ہیں ستاروں میں بتائی گئی ہیں,
سمبولک بتائی گئی، جیسے دجال کی آنکھ کی نشانی 1 آئی سمبل جو ہے یہ دجال کی ایک نشانی ہے. بہت سی حدیث اشاروں میں بتائی گئی ہیں. اور جیسے حضرت نے کہا تلواریں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تلواریں نظر آ رہی ہیں، تلواروں کا استعمال ہوگا. آج کل تلواروں کا استعمال نہیں ہوتا، یہ سمبولک ہیں. اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تبرک کے طور پہ رکھی ہیں، یہ سمبولک تھیں اور سمبولک ہیں اور سمبولک رہیں گی. اب اس دور میں اب گن کا دور ہے، اب رائفلز کا دور ہے، اب راکٹس کا دور ہے، میزائلز کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب تلوار سے لڑنے جائیں گے آپ کو گولی بڑے آرام سے فاصلے سے ماری جا سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلواروں کا ذکر آج کا کیا ہے، تو کچھ علماء کے نزدیک یہ تلوار آج سے مراد آج کی جدید انفینٹری ہے، جدید آرمز ہیں، ایمونیشنز ہیں، جس کی مثال اور یہ مقبول جان نے بڑے اچھے انداز میں سمجھائی کہ جب یمنی جو لوگ جائیں گے فتح بیت المقدس پہ، تو یمن کے لوگوں کے پاس بند منہ والی تلوار ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس نے کہ بند منہ والی تلوار سے مراد راکٹ لانچر ہے. بند منہ والی کوئی تلوار نہیں ہوتی جس کا منہ آگے سے بند ہو. تو یہ راکٹ لانچر اشارہ کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ صحابہ سے کی ہے. تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اس جیسی آج کی ٹیکنالوجی کا تخیل اور تصور نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ دکھا رہا تھا، اللہ کے نبی تھے، لیکن جو صحابہ کرام تھے تابعین اور ان کے بعد جو 25 30 40 35 جنریشن تک جنہوں نے آنا تھا، یہ 32 33 جنریشن تک آنا تھا. یہ ابھی 100 150 سال پہلے ساری چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، یہ 300 سال پہلے ہوئی ہیں. کچھ امپروومنٹ ہوئی ہیں، کچھ جیسے توپیں وغیرہ عثمانیوں کے دور میں ہوئی آج سے 6 7 800 سال پہلے. تو جہاز جو ایئر کرافٹ جس کا ذکر حدیث سے ملتا ہے، وہ آسمان سے دجال گولے برسائے گا، وہ ابھی ہوئی ہیں تقریباً 150 سال پہلے 125 سال پہلے. حضرت نے فرمایا کہ بیرہوت کے کنوؤں کو آگ لگے گی. حضرت نے فرمایا بیرہوت کے کنوؤں کو آگ لگے گی. تو بیرہوت کہاں ہے؟ کویت کے علاقے میں ہے. اور 92 میں جو ہے صدام حسین نے اس کو آگ لگا دی تھی. تو سوچنے والی بات ہے صحابہ کو، جب وہ کہہ رہے ہوں گے، کسی نے سوال نہیں پوچھا، وہ یہاں تک پہنچے نہ ہوں گے. یہ ہمارے لیے بیسیکلی بیرہوت کا وہ علاقہ جہاں آئل ویلز تھے کویت کے، جب صدام حسین نے آگ لگائی تھی. اور اس میں 7 دن تک آگ لگی رہے گی، آسمان کی طرف بلند ہوگی، جو پرندہ گزرے گا وہاں سے جل کے گر جائے گا، اور اس کی شور ہوگا، اور اس کا دھواں جو ہے پرشین گلف جو ہے فارس، خلیج فارس پہ پھیل جائے گا. یہ ساری پوائنٹس اس حدیث میں پوری ہوئی تھی، اور سمندر کو میں بھی انہوں نے پھینک دیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو کنویں کو آگ لگنا، صحابہ نے کیوں نہیں سمجھ نہیں آئی، کیوں نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ کنویں کو کیسے آگ لگ سکتی ہے. کنویں کا مقصد تو پانی بجھا کا مقصد تو تیل آگ کو بجھانا ہے، کنویں کو کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ کسی نے سب ذہن نہیں گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا. تو یہ کامن سینس ہے. ہمارے آج کے زمانے کے تیل کے کنووں کا اشارہ ہو رہا ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہم ضعیف حدیثوں کا سہارا لیں گے جو پوری ہوئی ہیں. تو کیا کنویں کو آگ نہیں لگی تھی؟ کہ کنویں کو ہاتھ لگی تھی تو پھر یہ ضعیف حدیث پوری ہو چکی ہے. اور ضعیف حدیث پوری ہو چکی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کی، کیونکہ قیامت تک نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا اللہ کا احکامات جو قیامت تک ہمارے لیے ہو، کم از کم وہ ہمارے لیے ہے. صحابہ کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے تھا. یہ نشانی، اکثر نشانیاں ان کی 60% تک ہمارے لیے ہی ہیں. علم آخر الزمان کی، دور فتن کی، آسمان سے گولے برسانا اور تیل کے کنووں کو آگ لگانا، یہ اور اس کے علاوہ گاڑیوں کا استعمال. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو تلوار کا جہاں استعمال ہوا ہے وہ تلواریں ہیں، دوبارہ تلوار کا دور لوٹے گا. یہ بہت بڑا علماء کی اکثریت کا بہت بڑا غلطی ہے یہ. لیکن یہ ہارون جایا نے اس طرح سمجھائی ہے، اور یہ مقبول جان نے بھی اس طرح سمجھائی ہے، شیخ عمران نظر حسین نے بھی اس طرح سمجھائی ہے کہ نہیں، یہ آج یہ اشارتاً جو کہ صحابہ کو کہہ رہے تھے، تابعین کو کہہ رہے تھے اس زمانے میں، آج کی بہت سی ٹیکنالوجی اس زمانے میں نہیں تھی. تو جس کی وجہ سے یہ ان کو چونکہ کنفیوژن نہ ہو، اس لیے انہوں نے لفظ تلوار ہی یوز کیا. جیسے ڈاکٹر عدنان اختر ہارون جایا نے یہ ایکسپلین کیا ہے ایک ضعیف حدیث سے، کہ انہوں نے فرمایا، اس نے فرمایا کہ امام آخر الزمان کی جو گاڑی ہوگی اس کی آنکھوں سے لائٹ روشنی نکلے گی، اور روشنی 120 فٹ بنتا ہے، تقریباً 40 گز دور تک اس کی تھرو ہوگی جائے گی، اور اس کو خوبصورت رنگ برنگی کلر سے سجایا ہوگا. تو ہارون یہ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا تو مسکرایا انہوں نے یہ بات، جب رنگ برنگی خوبصورتی کا ذکر کیا. تو یہاں ہارون جایا سمجھاتا ہے کہ دیکھو کسی گھوڑے کی آنکھ سے ایسی لائٹ نہیں نکلتی جو 120 فٹ تک جائے، 40 گز تک. تو اس سے مراد آج کی گاڑیاں ہیں. یہ گھوڑے کے ساتھ جب آنکھوں میں لائٹ لگا دی تو اس پر صحابہ کو بھی سمجھا دیا اور ہمیں بھی سمجھا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھوڑوں کا جہاں جہاں استعمال ہے وہ گاڑی کے لیے استعمال ہوا ہے، اونٹوں کا استعمال ہے، وہ بڑی گاڑیوں، ٹرکوں اور میزائلوں کا، اس طرح کی چیزیں اشارتاً بتایا تاکہ شروع والی جنریشنز کنفیوز نہ ہوں. ہمیں بھی بتایا، انہیں بھی بتایا. اس لیے جو یہ علماء کہتے ہیں
کہ جی تلوار کا لفظ تلوار ہی دوبارہ لوٹے گا، ایسا نہیں ہے تلوار لوٹے گی. شام کی لڑائی میں تلوار ہی تلوار کا ذکر ہے. کہاں ہے تلوار؟ کوئی تلوار سے لڑائی نہیں ہوئی. سارے وہاں AK-47 سے لڑائی ہوئی ہے، جدید اسلحے سے لڑائی ہوئی. داعش سے لے کے جہادی تنظیمیں تھیں یا ریبل تنظیمیں تھیں یا باغی تنظیمیں تھیں بشار اسد کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف، اور کسی کو ترکی اسلحہ دے رہا تھا، کسی کو سعودیہ اور UAE دے رہا تھا، کسی کو ساتھ ایران شامل تھا، ایران دے رہا تھا، تو کسی کو امریکہ اور اسرائیل دے رہے تھے. اسی طرح بس ایک یہی دور فتن تھا. نے فرمایا یہ دور فتن ہے، آپ حق اور باطل کو علیحدہ کرنا مشکل ہوگا، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا، تو بہتر ہے آپ سارے سب کو چھوڑ کے اپنے یک طرفہ اپنی زندگی گزاریں اور سب سے معمول سے کٹ آف ہو کے اللہ توبہ کریں. یہ بہتر فرمایا. جو کھڑا ہوگا اس سے بیٹھا ہوگا بہتر ہوگا، اور جو بھاگ رہا ہوگا اس سے لیٹا بہتر ہوگا، اس سے پھر کھڑا بہتر ہوگا، اس سے پھر اس طرح سے، یعنی جو جس کو جہاں پناہ ملے پناہ حاصل کر لے. تو بہرحال یہ کبیرہ علامات ہو گئی ہیں. اور نہیں، اب کبیرہ علامات 10 میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جن میں سے 5 ایسی ہیں جیسے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. 6 سب سے بڑا مقصد اس پروگرام کا بنانے کا یہ تھا، یہ انیشیٹو لینے کا یہ تھا. علماء نے بہت اس پہ بات کی، آپ کو بتا دی کہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے. اس جو واٹس ایپ کو نمبر دے دیا ہے اس کو PDF فائل ساری بکس کی میں بھیج دوں گا جو انگلش اور اردو میں اویلیبل ہوگی. اور کبیرہ علامات اس کی تفصیل ہم اگلے اور لاسٹ پروگرام میں بتائیں گے کہ صغیرہ کون سی تھی جو پوری ہوئیں، متوسطہ کون سی تھی جو پوری ہوئیں، اور کبیرہ کون سی تھی جو پوری ہوئیں یا ہو چکی ہیں تفصیل سے. تو اس میں یہ ضروری تھا، جو کہ بھیجنا بہت ضروری تھا، یہ بتانا بہت ضروری تھا. کم سے کم ٹائم میں اب اس میں حق ادا نہیں کر سکتا ہے پوائنٹس کا، لیکن یہ کہ یہ چونکہ لوگ بوریت نہ ہو، ناپسندگی نہ ہو، شیئر کرنا نہ شیطان نہ کرنے دے، شیاطین نہ کرنے دے، نفس نہ کرنے دے، کیونکہ رات کے اشارے شیطان کے دجال کے تو حصہ ہیں. اور یہ بھی حدیث تھی، یہ کوئی کمال نہیں کیا آپ نے، یہ آپ جو شیطان کے نرگے میں آ گئے، دجال کے نرگے میں آ گئے، یہ اس نے بھی وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا، تو اس نے کر دیا، تبھی قیامت قائم ہونی ہے. تو اس کی نشانی ہم خود ہیں سارے. تو بہرحال آپ کے لیے آسانی کرنے کے لیے میں اس کو کم سے کم اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. اور یہ آپ کو خوفناک علامات بتائیے. 2/3 گلوبل ڈیتھس ہوں گی، پھر عیسیٰ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اور امام کا ظہور ہوگا. ایک چیز اور جو دیکھنے کو ملی، 10 to 15% ایسی احادیث ہیں جو کہ پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی کاوشوں سے، اپنی کمال سے، اپنے معجزے سے، اپنی روحانیت سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور کی ہے. مثلا یہ گلوبل ڈیتھس جو کرونا سے ہونی تھی، یہ کم از کم جو ہے 1.5-2 ارب کے قریب. جو ایک بزرگ نے مجھے ملا، جو صوفیہ میں سے ایک صوفی جن کو میں جن کے میں معاملات کو دیکھا اور سچا انہیں دیکھا، حقیقت پسند دیکھا، اور ان کو لوح محفوظ کے پڑھنے والا دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اربوں ڈیتھ ہونے والی ہیں کرونا سے، کووڈ سے، لیکن 6 ویوز میں نقصان بہت ہوا، لیکن یہ تبدیل کر دی گئی. اور کس نے کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور کچھ ہماری لوگ ڈرے، پوری دنیا کے لوگ توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے، تم ڈرو اور دعائیں مانگو تو میں کیوں تم پہ عذاب بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہماری توبہ تھوڑا بہت توبہ استغفار کی، اس سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا جوڈیشری پاور دی ہوئی ہیں، لامتناہی قوتیں دی ہیں، رحمت للعالمین کو، رب العالمین کے پسندیدہ رسول کو، سید المرسلین کو، سید الانبیاء کو اور حبیب اللہ کو. کئی ان پہ پاس خوبیاں جو کسی نبی کے پاس نہیں، ان کی برکت سے بہت سے عذابات ٹال دیے گئے. اس طرح جیسے کرونا میں بہت بڑی ہلاکت ہونی تھی وہ ٹال دی گئی. اس طرح سے میں یہ بھی بتا دوں، یہ معرفت کی بات ہے، یہ شریعت کی بات نہیں ہے، یہ معرفت کی بات ہے. اور یہ معرفت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس کو جو معرفت کو، طریقت کو نہیں مانتے جو سلسلے، وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے میری بات کو. لیکن یہ دیکھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات کو تبدیل کیا اور کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ کو کامیاب ہوئے، کچھ کو نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کہیں اللہ تعالیٰ نے مان لی، کہیں نہیں مانی. اور دوسرا ہماری اللہ توبہ بھی ہے اور ہمارے خوف بھی ہے جو کرونا کے بعد تبدیل کیا گیا. تو اب مزید علامات صغیرہ، متوسطہ اور کبیرہ تفصیل سے ایک لمبے پروگرام میں اگلے میں بتائی جائے گی. اب موٹی موٹی آپ کو بات بتا دی گئی ہیں، تعارف دوبارہ کروا دیا آپ کو، 5 اتوار آپ کو قیامت تک بتا دیے. اور ہم 4:45 میں کہیں پہنچ چکے ہیں یا اس سے بھی آگے پہنچ چکے ہیں. میرے اندازے سے 95% احادیث ٹوٹل پوری ہو چکی ہیں، اور 97% امام کا ظہور، دجال کے خروج اور عیسیٰ السلام کے نزول، جہاں سے توبہ کا دروازہ بند ہونے وہ پوری ہو چکی ہیں. اور ڈاکٹر شیخ عمران اظہر حسین کے مطابق توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا. ان کا یہ ذاتی بیان ہے کہ مغربی تہذیب کا دنیا پہ چھا جانا ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ ان کا حوالہ بھی دیا ہے. تو بہت سے علماء سے میں نے بات کی، انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا، کوئی چیز نہیں مانتا. وہ کہتا نہیں یہ فزیکلی ہوگا اگر ان کی بات، لیکن دنیا کا سب سے بڑا علم آخر الزمان کے عالم وہی ہیں. اور دوسرا
کبیرہ نشانی جو کہ پوری ہو چکی ہے وہ ہے جوج مجوج کا خروج. توبہ کا دروازے سے بند نہیں ہونا لیکن 10 کبیرہ نشانیوں میں سے 6 توبہ کا دروازہ بند کرنے والی نشانیوں میں سے نہیں ہے لیکن 10 کبیرہ نشانیوں میں سے ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری توبہ کا دروازہ قریب قریب بند ہونے والا ہے. کبیرہ نشانیاں شروع ہو گئی ہیں. شیخ برہان کی جو بات ہے کہ سورہ مجدہ سے نکل چکا, اس کا ایک اور بھی جس بزرگ کا روحانی بزرگ کا میں حوالہ دے رہا تھا, ان کا یہ اندازہ ہے کہ توبہ کا دروازہ عالم معرفت میں لوح محفوظ پہ بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہی کورونا آئی. تیسرا, میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب پوری دنیا پہ عذاب نہیں آ سکتا, کورونا پوری دنیا کا عذاب تھا, دنیا کی ہر بستی کا عذاب تھا, ہر علاقے میں آیا, ہر قبیلے میں آیا, ہر آئی لینڈ پہ آیا, ہر شخص کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فارم میں متاثر ہوا, مرا نہیں تو کم از کم بیمار ضرور ہوا. میں 2 دفعہ ہو چکا ہوں صحت معلم طبیب ڈاکٹر ہونے کے باوجود. تو یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر کیا. اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اجتماع مخصوص علاقوں میں آنے والا عذاب, چھوٹا عذاب جاری رہیں گے, یہ حدیث ہے. اور اجتماعی عذاب تب آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. تو یہ دخان ہی لگتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے والا عذاب کہ جس پوری دنیا کے ہر علاقے میں آیا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. جیسے یہ لگتا ہے شیخ عمران حسین کی, یہ میری بابا مضر جو معرفت پہ یقین رکھتے ہیں اور جو لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں ان کے حوالے سے. اور تیسرا جو ہے یہ قرآن کی آیت کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کوئی قوم میں ڈرانے والا نہ ہو, ڈرا نہ دے, ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک لوگ ڈر رہے ہوں, اور میں عذاب اسی ٹائم بھیجتا ہوں جب توبہ کا دروازہ میں بند کر دیتا ہوں. ہر قوم پہ عاد, سمود, شعیب علیہ السلام 6 بڑی قوموں کا ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے, تو ان پہ تبھی بڑے عذاب بھیجے جب توبہ کا دروازہ بند کیا گیا. ہاں ہماری قوم پہ, پوری قوم پہ آیا شدید عذاب تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہٹا دیا گیا. یہ ان کے نبیوں کو ہٹا دینے کی پاور نہیں تھی, ہمارے نبی کو تھی, تو انہوں نے ہٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس کی بیس پہ بھی. لیکن عذاب شدید تھا, پوری دنیا کے ہر علاقے میں آیا. اس سے لگتا ہے کہ دخان ہے. تو 3 کبیرہ نشانیاں, توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے, سورج مغرب سے نکل چکا ہے اور دخان آ چکا ہے, یہ لگتا ہے ہو گیا. اور جوج مجوج وہ کس طرح آ گئے ہیں, تیسری کبیرہ نشانی. جیسے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہونا, توبہ کے دروازے 2 چیزوں سے بند ہو چکے ہیں, یعنی کہ دخان آ چکا ہے اور سورج مغرب سے نکل چکا ہے. اس کی 3 وجوہات شیخ عمران حسین مفتی کی میں نے آپ کو بتائی, جنہوں نے سب سے بڑے علم خزمہ کے ماہر کی بات. دوسرا میں نے وہ بزرگ کی بات بتا دی جنہوں نے عالم معرفت میں علم نبوت کے ذریعے سے دیکھ کے بتایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تیسرا جو قرآن کی آیت کا حوالہ آپ کو دے دیا کہ عذاب اس وقت تک عذاب مکمل نہیں آتا, عذاب شدید نہیں آتا اور عذاب کلی نہیں آتا پورے علاقے میں جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے. تو ہماری حضور وسلم کی امت پوری دنیا ہے, تو پوری دنیا میں عذاب آیا. دنیا کوئی ملک نہیں جو اس سے نہ بچا ہو, جہاں ہلاکتیں نہ ہوئی اور جہاں عذاب نہ آیا ہو, جہاں بیمار نہ ہوئے ہوں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 وجوہات سے کہ دخان ہو چکا ہے. دوسری علامت اور تیسری جوج مجوج کی یہ تھی, حضور وسلم میں دور فتن کی حدیث ہے. دور فتن کی حدیث ہے کہ کعبے کا طواف بند ہو جائے گا, کعبے کا طواف بند ہوگا. اور جب حدیث یوں تھی اور یہ مقبول جان نے ایکسپلین کیا کہ اس وقت تک قیامت کا خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ جاری رہیں گے اور طواف جاری رہے گا حتیٰ کہ یوجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے. اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد قیامت آئے گی, یعنی قیامت اصل جو آنے سے پہلے جوج ماجوج چھوڑنے کے بعد تک بھی جاری رہے گا. اس کے بعد پھر جب جوج مجوج کے آنے کے بعد دور فتن مراد ہے میں جب طواف رک جائے گا, اس کے بعد اصل قیامت آئے گی. تو جوج مجوج کے آنے میں یہ تھا, ان کے آنے کے دور فتن میں جو اہمیت رکھتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف, یہ شیخ عمران حسین نے یہ کلیم کیا کرتا تھا کہ جوج مجوج چھوڑ دیے گئے, یاجوج و ماجوج چھوڑ دیے گئے. کئی عالم نہیں مانتے تھے, میں نے کئیوں سے پوچھا نہیں مانتے تھے, ان کے ساتھ 1-2 اور عالم تھے, اکثریت نہیں مانتی تھی. لیکن جب کورونا سے 48 گھنٹے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف بند ہوا تو اسے کنفرم ہو گیا دور فتن میں طواف بند ہونا, یہ ثابت ہو گیا کہ یاجوج و ماجوج کے لشکر چھوڑ دیے گئے. جیسے اقبال نے بھی اس وقت کہہ دیا تھا 100 سال پہلے, چھوڑ دیے گئے سارے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام, امت دیکھ لے حرف لا ینسلون. قرآن کی آیت جس میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا, وہ پیشن گوئی ہوتی پوری نظر آ رہی ہے. اس زمانے میں یاجوج ماجوج بعض لوگوں کے نزدیک فتنہ ویسے ہی جیسے دجال ہے, مغربی تہذیب, چونکہ عیسائیت پہ عیسائی اس وقت عیسائی نہیں ہیں, عیسائی جو ہیں دجالی ہیں, اور مسلمان بھی ہم ان کو دیکھ کے دجالی ہو چکے ہیں. ہم بظاہر مسلمان ہیں یا اکثریت بظاہر بھی نہیں ہیں, اور دجالی طریقے کو یاجوج ماجوج کے شیطانی طریقوں پہ ہم اکثر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یاجوج ماجوج. تو یاجوج ماجوج تیسری کبیرہ نشانی پوری ہو چکی ہے, اور پہلے 2 کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن تیسرے کے بارے میں اب اختلاف نہیں ہے, ثابت ہو چکا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لشکر چھوڑ دیے گئے. یاجوج ماجوج کے پھر مختلف رائے ہیں, اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں. وہ چلیں بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ ٹائم آپ کا زیادہ شارٹ کٹ کرنا چاہ رہا تھا میں, چلیں وہ یہ تھے کہ وہ
ذوالقرنین بادشاہ نے اس کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، تو علماء کے نزدیک وہ دانیال کے اس آ رہا ہے، جو کہ داریال گھاٹی ہے، جو کہ اس وقت ترکی کا بارڈر ہے، ترکی آرمینیا جورجیا کا. تو اس طرف یہ جو جتنے آرمینیا آذربائیجان لڑتے رہتے ہیں، اور یہ جو اس وقت جو خزری ہیں، خزری نسل کے جو ہیں، جو یوکرین میں جو رہے ہیں، یہ سارے جو ہے، اور روسی یوکرینی، یہ سارے اس علاقے میں آتے ہیں اور شرارتی لوگ ہیں. جنگ عظیم سوم بھی ان پہ نظر ہوتی پوری نظر آ رہی ہے، یہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں. اور عیسائیوں کا ہے کہ جو رشیا ہے وہ گوگ ہے، اور وہ جو ویسٹ ہے یورپ وہ میگوگ یعنی مجوج ہے، یہ ان کی رائے ہے. اور ایک حدیث یہ ہے کہ یہ اسرائیل میں آ کے آباد ہوں گے، اور ان کا جو دوسرا لشکر آئے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، پانی پہلا لشکر پانی پی جائے گا. تو شیخ عمران السونی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب مفقود الفطرت عوام نہیں ہوگی. یہ 1945 میں جو خزری جیوز جو ہیں، جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں، جو آج کل یوکرین اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، یہاں کے جیوز جو وہاں جب آباد ہوئے، اور انہوں نے ہی سارا ان کو کنٹرول کیا. آج بھی یا نیتنیاہو ہو، یا اس کے پہلے جو تھا بین گورین سے لے کے 90% 80% جو ہیں یہ خزری جوز ہی کنٹرول کرتے ہیں اسرائیل کو. اور اسرائیل پوری دنیا کو کنٹرول اس وقت کر رہا ہے. امریکہ اس کی اور ویسٹ اس کی مرضی سے چلتا ہے. دنیا کی بڑی پالیسیز موساد یا اسرائیل تل ابیب بنا رہا ہوتا ہے، یروشلم میں بن رہی ہوتی ہیں. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی جوج مجوج ہے جو دنیا میں فتنہ کر رہے ہیں. آپ اب یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے ساری عربی ممالک تباہ کر دیے گئے ہیں، یہی وہی فتنہ ہے. تو یہ جوج مجوج کا یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے وہ اس کی حدیث ایٹ لیسٹ پوری ہو چکی ہے. تو 3 کبیرہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. باقی جو زمین کا دھنسنا مشرق و مغرب میں واللہ عالم وہ کون سی جگہ ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں واضح کی گئی اور نہ کوئی ایئر واضح کیا گیا ہے. لیکن ایسے واقعات اکثر آ رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ مر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں دھس رہی ہوتی ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں، مغرب میں، ویسٹ میں، امریکہ میں، ایسے اکثر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف تھا، جتنا ہم اس کو شارٹ کر سکا. ضروری چیزیں جو کہ سب کو پتہ ہونی چاہیے اور سب کو اس کو شیئر کرنا چاہیے، اور اس کا ثواب و اجر ہے، اور اس کے لیے بہتر تیاری کا موقع ملتا ہے. توبہ کا دروازہ یا تو بند ہو چکا ہے، 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یا اگر اللہ کرے کہ شیخ عمران حسین اور میں اور قرآن کی آیت کا حوالہ اس سے مماثلت نہ رکھتا ہو تو ہم غلط ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ جو کرونا تھا یہ دخان نہ ہو، تو پھر ہم ایٹ لیسٹ پھر قریب ہیں. توبہ کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہے، بہت قریب پہنچ گئے ہیں بند ہونے کے، ان قریب مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں بند ہونے والا ہے. ادروائز زیادہ میرا اندازہ اور کچھ علماء کا اندازہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو بہرحال جو بھی صورتحال ہو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہ ضروری چیزیں جو ہم نے اس سے زیادہ شارٹ نہیں ہو سکتا تھا. ابھی بہت سی چیزیں میں نے بہت زیادہ چیزیں میں نے بہت سے حوالے حدیث کے جو ہے اس لیے نہیں ابھی آپ کو بتا رہا کہ آپ کو اس کے ساتھ ایک علیحدہ ویڈیو میں نے شیئر کر دی ہیں، یا اس ویڈیو کے علاوہ جو ہے ایک ویڈیو اور بنا دوں گا جس میں صرف حوالے ہی حوالے ہوں گے کنفرمیشن کے لیے ان ساری باتوں کا. اس سے شارٹ نہیں ہو سکتا تھا. اس سے نیکسٹ میں ہم صغیرہ، متوسطہ اور کبیرہ علامات کو ہیڈنگ وائز ڈسکس کریں گے. جو میں نے تعارف میں آپ کو دکھایا تھا بک میں، وہ ہیڈنگ وائز آپ کو ڈسکس کر کے دکھا دوں گا. اور جتنا مجھے مختلف علماء سے سنا، جتنا مجھے یاد ہے، جتنا میں سمجھ سکا اپنے اندازے سے، اور وہ باتیں ضرور بتاؤں گا جو بتانا تو اس میں چاہ رہا تھا، لیکن ویڈیو 37 منٹ کی ہو چکی ہے. اس سے پھر بوریت شروع ہو جائے گی، لوگ مس کر دیں گے. وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں صغیرہ کبیرہ بہت لمبی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے فجر سے ظہر سے عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک یہ بیان دیا تھا علامات قیامت کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے باتیں ہیں جو اس بیان کے علاوہ انہوں نے بتائیں، تو ان کو اور اس کے علاوہ صوفیہ کے پوائنٹس کو، اور جو کہ انہوں نے اس کے علاوہ بتائیں، ابن عربی اور نعمت شاہ ولی نے، اس کے علاوہ غوث پاک نے بھی بتائیں، بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ 11 اماموں کی اپنی پروفیسی پہ، انبیاء کی پروفیسی جو اہل کتاب کی کتابوں میں، پھر غیر اہل کتاب ہیں ہندو عیسائی، ہندو اور سکھ، ان کی بھی کچھ پیشن گوئی ہیں، کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی ہیں. وہ بھی ایک چھوٹا سا اس کا تعارف ہوگا، بہت تفصیل ہو جائے گی. چلیں پھر یہیں پہ انشاءاللہ اتنا جاننا جو ہے ہمارے آخر میں ضروری ہے. اب روزہ ہے اور مجھے اب زیادہ بولوں گا مجھے بھی دقت ہوگی، پیاس لگے گی. تو ابھی اردو کے بعد انگلش اور بلوچی اور پنجابی میں نے کرنی ہے. تو اس سے زیادہ کہوں گا تو آپ کو شاید آپ کو نہ بات یاد رہے، نہ سمجھ میں آئے، اور پچھلی بات سے آپ جو ہے اگلی بات ملانے میں مشکل ہو جائے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اختصار سے تفصیل سے اس پہ بات ہوگی. تو یہ کم از کم جاننا بہت ضروری تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوشش کو قبول فرمائے، ہماری کوشش کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نصیب فرمائے.
اور علم و شعور میں اور آگاہی میں اضافہ فرمائے، تقویٰ میں اضافہ فرمائے، ایمان، موت سے پہلے ایمان نصیب فرمائے۔ اگر ایمان کی حالت میں ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں بہتر مزید ایمان اور درجہ حاصل کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔